الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یخافون لومۃ لائم، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت و حمایت کے لیے دنیا کے ہر خطے میں، ہر مقام پر علماء کرام اور اولیاء اعظام کو روانہ فرمایا۔ ان بزرگان دین کے رب تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت و صیانت حوالے فرمائی، اور پروردگار نے جن شخصیتوں کو اسلام کی حفاظت کے لیے چن لیا، ان بزرگوں کی کاوشوں سے الحمدللہ آج تک اسلام کی رونق دنیا میں باقی ہے۔ حاضرین، یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ کسی ایک شخصیت کی وجہ سے یا کسی ایک بزرگ و ایک عالم کی وجہ سے ساری دنیا کا اسلامی نظام قائم ہے۔ یہ بات اگر کہی جا سکتی ہے تو صرف ہمارے آقا رحمۃ للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور آپ کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ آپ کی ذات کے علاوہ کسی بھی شخصیت کو یہ کہنا کہ بس یہی سب کچھ ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے اور اسلامی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر اصلاح امت کے لیے اپنے محبوب بندوں کو چن لیا ہے، اور ہر زمانے میں ایسے خدا کے محبوب بندے آتے رہتے ہیں، اور کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت یا بڑھاوا دینے یا ایک کو اہم اور دوسرے کو غیر اہم کہنے کا حق بھی کسی انسان کو نہیں دیا گیا۔ حاضرین، البتہ دنیا میں کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو گویا ایک عظیم اور بڑے کام کے لیے چن لیا جاتا ہے، ایک بڑے عظیم کام کے لیے ان کو چن لیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی ساری شخصیتیں ایسی ہی ہیں کہ ہر صحابی کو رب نے چن لیا، اہل بیت کے ہر فرد کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ اب ان کے بعد مخصوص جو شخصیات ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی ثانی اور ان کا کوئی مثال ان کی کوئی نظر نہیں آتی۔ ایسے حضرات میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ہی حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان ہند حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ خواجگان سید محمد بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت
سید حضرت عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں، ایسی شخصیتیں ہیں کہ ان کا ثانی اور ان کی مثال دنیا میں نظر نہیں آتی۔ ایسے ہی دنیا میں مجددین کا ایک طبقہ گزرا ہے۔ دین میں خرابی اور بگاڑ جب پیدا ہوتی ہے، خرابیاں جب دنیا میں آتی ہیں، لوگ دین کے نام پر بے راہ روی کے کام کرتے ہیں اور دنیا میں ایسے منہمک ہو جاتے ہیں اور ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسے ماحول میں اصلاح امت کے لیے جو شخصیتیں تشریف لاتی ہیں، ان شخصیتوں کو مجدد کہا جاتا ہے۔ علماء کرام کے تحریرات اور ان کے فیصلے کے مطابق ہمارے دین اسلام کے سب سے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو 200 ہجری کے مجدد ہیں۔ صحابہ کرام کا زمانہ تو پورا 100 سال کا زمانہ ہے۔ 101ویں پہلی صدی مکمل ہونے تک صحابہ کرام موجود رہے۔ دور صحابہ میں صحابی جب تک ہیں کوئی مجدد نہیں ہو سکتا، کیونکہ تجدید کا کام اس وقت صحابی کے سوا کوئی نہیں کر سکتے، اور تجدید اس جب کی جاتی ہے جب کہ کوئی خرابی پیدا ہو۔ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں خرابیاں آئی ہی نہیں جس کے پورے طور پر اصلاح کی ضرورت پڑے۔ کہیں کہیں خرابیاں تھیں، جہاں جہاں جو بزرگ رہتے وہ اصلاح فرما لیتے۔ تو 2ری صدی ہجری میں سب سے پہلے مجدد جو آئے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس کے بعد ہر صدی میں مختلف مجددین آئے۔ اب یہاں ایک بات ہم کو یہ بھی اچھی طرح معلوم رکھنی چاہیے کہ ہر زمانے میں یا ہر 100 سال میں مجدد کا ایک ہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ علاقائی طور پر اور تجدید اور احیاء دین کے کام کے اعتبار سے مجدد بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجدد ایک ہی ہو، ایک سے زائد مجددین بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 100 سال کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اس دین میں پیدا ہوئی خرابیوں کو سنوارنے کے لیے اور ان خرابیوں کو ہٹا کر دین اسلام کو زینت دینے کے لیے جس شخصیت کو بھیجتا ہے، ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، وہ دین میں تجدید کا کام کریں گے۔ تو سرکار نے جو فرمایا اس میں لفظ من استعمال ہوا ہے۔ من یہ لفظ ایسا ہے کہ اس میں ایک اور ایک سے زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک زمانے میں کئی مجددین بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال معزز حاضرین، یہ جو صدی گزر رہی ہے اس کو 15ویں صدی کہتے ہیں، 14ویں سال کی۔ یہ حضرت اس زمانے میں بھی کئی مجددین آئے جن کے کام مختلف تھے، ریاستی مملکتی طور پر علیحدہ طور پر ان کے اپنے اپنی کاوشیں گزری ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں گے، مصر اس ملک میں جو خاص طور پر پچھلے دور میں یعنی آج سے قریب 50-60 سال پہلے جو عظیم کارنامے انجام دیے ہیں، ان بزرگوں کو اگر دیکھا جائے تو حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ملتی ہے، اور سعودی عربیہ میں اگر دیکھا جائے تو حضرت علامہ زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا نام ملتا ہے۔ ایسے ہی ملک یمن، شام وغیرہ مختلف علاقوں میں اور شخصیات ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں پچھلے 50-60 سال پہلے جو بزرگان دین گزرے اور پچھلے 100 سال پہلے جو بزرگان دین گزرے ہیں،
ان بزرگوں کی تاریخ اور ان کے کارناموں کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے کئی نامور بزرگان دین کے نام ملتے ہیں جن کے حق میں سابق میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ مجدد ہیں اپنے وقت کے۔ مثال کے طور پر حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ کی شخصیت ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ اسی طرح حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ ایسے کئی بزرگان دین ملک ہندوستان میں گزرے ہیں جنہوں نے بے مثال کارنامے انجام دیے۔ معزز حاضرین، ہمارے ملک دکن جس کو سلطنت حیدرآباد کہا جاتا ہے، دکن کے ساری حکومت کا نام حیدرآباد تھا، آج اس شہر کا نام حیدرآباد ہے۔ جب اسلامی مملکت یہاں پر قائم تھی آج سے 65 سال پہلے، تو سارے دکن کی ساری سلطنت کا نام حیدرآباد تھا، تو سلطنت حیدرآباد کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ تو حیدرآبادی سلطنت میں تجدید اور احیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو منتخب فرمایا تو وہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کے مقامات، علمی شان اور روحانی مقام جس زاویہ اور طریقے سے دیکھا جائے ایک نمایاں ہم کو شخصیت نظر آتی ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے اور یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی زیادتی کی بات نہیں ہے کہ آج تک اگر ہمارے دکن میں اسلامی رونق اپنی آب و تاب اور شان کے ساتھ اگر باقی ہے تو یہ شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے، آپ کا کارنامہ ہے۔ یہ ساری رونق کی ضمیر اگر کسی جگہ لوٹتی ہے تو وہ شخصیت شیخ الاسلام کی ہے۔ اس لیے کہ حضرت شیخ الاسلام وہ شخصیت ہے کہ اس زمانے کے ہر عالم نے، اس زمانے کے ہر مرشد نے، اس زمانے کی ہر بڑی شخصیت نے شیخ الاسلام کی علمی روحانی مقام اور آپ کی شخصیت کو تسلیم کیا ہے۔ معزز حاضرین، بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقامات عالیہ پر اگر روشنی ڈالی جائے یا پھر آپ کے کارناموں کے متعلق اگر کہا جائے تو یہ ایک مستقل گفتگو اور ایک مستقل مضمون ہوگا۔ کسی اور موقع پر ہم اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے کہ آپ نے کس طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی اور آنے والے ہر فتنے کا جواب کس انداز سے دیا۔ یہ تو ایک تفصیلی بات ہے، تفصیلی گفتگو ہے، مگر ایک تائرانہ نظر کے طور پہ، تائرانہ گفتگو کے طور پہ میں ایک بات کہوں گا۔ سرسری گفتگو یہ ہے کہ سارے دکن میں حضرت شیخ الاسلام نے اپنے زمانے میں اپنے شاگردوں کا جال پھیلا دیا اور جا بجا جہاں جہاں خانقاہیں رہی وہاں کے سجادگان یا پھر ان سجادوں کے شہزادگان کو علم سے آراستہ کیا، اور شیخ الاسلام نے بادشاہوں کو عالم بنایا۔ شیخ الاسلام نے جاہلانہ طریقے دنیا میں جتنے پھیلے ہوئے تھے اس کو مٹایا، اختلافات جنم لے رہے تھے ان کو ختم کیا، قادیانیت کا فتنہ سر اٹھا رہا تھا، عظیم 2 کتابیں لکھ کر اس کا قلع کما کیا۔ وہابیت جب سر اٹھا رہی تھی تو شیخ الاسلام نے حقیقت الفقہ کی 2 جلدیں لکھی۔ آج تک اس کی قوت کے سامنے وہابیت گویا کٹ کر مر چکی ہے اور تڑپ رہی ہے۔ شیخ الاسلام نے حقیقت الفقہ میں وہابیوں کے اعتراضات کے جو جواب دیے ہیں اور ان کے زہر کو ایسے بے اثر کر دیا کہ آج تک حقیقت الفقہ پڑھنے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی وہابی کا اعتراض ایسا نہیں ہے جس کا جواب حقیقت الفقہ میں نہ دیا گیا ہو۔ مگر افسوس ہے ہمارے لیے اور خاص طور پر ہماری حیدرآبادی قوم کے لیے کہ ہم نے ہمارے اکابر کو نہ سمجھا نہ پڑھا۔ آج ہم کو اخبار پڑھنے کا شوق ضرور ہے، ٹی وی چینلز پر نیوز دیکھنے کے لیے روزانہ 1-2 گھنٹے ہم صرف کرتے ہیں، مگر
کیا ہم نے ہمارے بانی جامعہ نظامیہ کی کتاب پڑھنے کے لیے وقت نکالا ہے؟ کیا ہم نے کبھی حضرت شیخ الاسلام کی کتاب کی کوئی صورت بھی دیکھی ہے؟ ایک صفحہ کم از کم، ایک پیج کم از کم روزانہ پڑھتے، ایک مضمون کا مطالعہ کرتے تو معلوم ہوتا کہ شیخ الاسلام نے کیا لکھا۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں اور کوئی زیادتی مبالغہ آرائی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اب تک نہیں، شیخ الاسلام کے وصال کو اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کو 101 سال ہو چکے ہیں۔ اب یہ عرس جو آنے والا ہے اگلی جمعرات کو حضرت شیخ الاسلام کا جامع نظامیہ میں عرس منایا جاتا ہے، جمادی الاولیٰ کی 29 کو۔ یہ 101واں عرس شریف ہے۔ 101 سال تو گزر چکے ہیں، اگلے 100 بلکہ 200 سال تک جو اعتراضات اسلام پر ہو سکتے ہیں، چاہے وہ یہودی کرے، عیسائی کریں اور آتش پرست کریں، دنیا مادے کو ماننے والے کریں، سائنس والے کریں، وہابی کریں، رافضی کریں، خارجی کریں، جتنے فرقے ہیں جو بھی اعتراض کریں گے اسلام پر، اس کا جواب آپ کو حضرت شیخ الاسلام کی کتابوں میں ملے گا۔ یہ اب تک کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اگلے 200 سال تک بھی آپ کو تلاش اگر کریں گے تو شیخ الاسلام نے ایسا مضمون اپنی کتابوں میں پھیلایا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے، حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کے دوسرے ملکوں میں لوگ اپنے انداز میں حضرت کی باتوں کو سمجھا کر اب دنیا میں بڑے ہیرو بن چکے ہیں۔ دنیا کے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کیا بحث کرتے ہیں، کیا گفتگو کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی شخصیت کی اچھی سے اچھی تقریر سنیے اور اس کے بعد شیخ الاسلام کی کتاب پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مضمون کہاں سے لیا گیا ہے، یہ گفتگو کہاں سے کی جا رہی ہے، آپ کو پتہ چلے گا۔ کیونکہ شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے بے شمار علوم پر اور عناوین پر، مضامین پر آپ نے گفتگو فرمائی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ حضرت کے دامن میں سانس لینے والے مسلمانوں کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم کیسی عظیم شخصیت کے سائے میں رہتے ہیں۔ معزز حاضرین، حیدرآباد کی مثال مشہور ہے، گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے۔ بس ہمارے پاس ایسے ہی نظام ہے۔ بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پڑھا نہیں، جامع نظامیہ اور اس کے علماء کی خدمتیں کیا ہیں، کارنامے کیا ہیں، احسانات کیا ہیں اس امت پر، ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں سمجھا ہے، ہماری مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ماں باپ کی قدر بچوں کو نہیں ہوتی۔ بچے جب ماں باپ کا سایہ کھو دیتے تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کیا تھے، یا سمجھدار ہو، بہت سارے تجربے ہو گئے، دھکے ہو گئے، یا پھر ماں باپ سے دور چلے گئے اور خود کھانے پکانے کی ذمہ داری سر پہ آئی، جب محسوس ہوتا ہے میری اماں کیا تھی، کیسے نیند سے اٹھنے سے پہلے کھانا پیش کرتی تھی، باپ کیسے خون پسینہ ایک کر کے کمائی کر کے لاتا تھا، جب خود اے سی کے آفسوں میں بیٹھے گا تو پتہ چلے گا میرا باپ کتنی محنت کرتا تھا۔ تو ہماری مثال ایسے ہی ہے، ہم شیخ الاسلام ہمارے روحانی باپ ہیں، ان کے سائے میں پڑھ رہے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہے کہ شیخ الاسلام بانی جامعہ کی شخصیت کیا ہے۔ ہم لوگوں کی چکنی چپٹی باتوں میں آ جاتے ہیں اور رنگ برنگی دنیا میں لوگوں کے کھو جاتے ہیں، لیکن ہمارے باپ کی سادگی ہم کو اچھی نظر نہیں آتی۔ تو حاضرین، سمجھنے کی ضرورت ہے شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کیا ہے۔ سمجھ میں کب آئیں گے؟ یا تو علماء سے سنیں گے یا پھر خود حضرت کی کتابیں پڑھیں گے۔ شیخ الاسلام کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کیسی عظیم شخصیت ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسے عظیم کام کے لیے منتخب فرمایا۔ وہ کارنامے اگر میں بیان کروں گا، شیخ الاسلام نے جو کارنامے انجام دیے ہیں تو کم از کم 2-3 گھنٹے تو بآسانی لگ جائیں گے۔ مختصر بھی اگر بیان کریں گے حضرت نے کیا کیا کیا، اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف قوم کے لیے، صرف اسلام کے لیے، صرف دین کے لیے آپ نے کیا کیا، 2-3 گھنٹے تو اس پر گفتگو لگ جائے گی، مختصر بھی اگر بیان کیا جائے۔ حاضرین، ہم حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی
زندگی کے کچھ حالات سے متعلق سماعت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے بارہا حضرت کے بارے میں سماعت کیا ہے، مگر آپ کی زندگی کے کچھ واقعات اور آپ کی زندگی کے کچھ حالات جس سے آپ کی علمی شان بھی معلوم ہوتی ہے، عظمت مقام بھی معلوم ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں آپ کی محبوبیت کیا ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور رب نے آپ کو دین اسلام کی حفاظت کے لیے کیسے منتخب فرمایا اس کا بھی ہم کو اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے آپ کی ولادت شہر ناندیڑ مہاراشٹر کے مشہور ضلع میں ہوئی۔ ناندیڑ شہر میں آپ کی والدہ محترمہ نے ولادت باسعادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ دیکھا کہ حضور پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے قرآن شریف کی تلاوت فرماتے ہوئے دیکھا۔ یہ خواب دیکھا اور شادی کے بعد زمانہ گزرا تھا، اولاد نہیں ہوئی تھی، تو وہاں ایک بزرگ رہتے تھے حضرت سید شمس الدین یتیم شاہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی خدمت میں والدہ محترمہ نے ہدیہ بھیجا، خواب کی تعبیر سنائی، معلوم کروایا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک لڑکا عطا فرمائے گا، اور وہ لڑکا حافظ قرآن بھی ہوگا، علوم دین کا محافظ بھی ہوگا، یعنی قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت کرے گا اور قرآن کے معنی کی بھی حفاظت کرے گا۔ شیخ الاسلام نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کیسے کی؟ قرآن کے الفاظ اور معنی کی حفاظت کا ذمہ تو رب نے لیا، مگر اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے ذریعہ اپنے محبوب بندوں کو بناتا ہے۔ بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کس طرح فرمائی؟ اس طرح فرمائی کہ باضابطہ آپ نے ایسی تفسیریں چھپوائی اپنے اشاعت العلوم ادارے سے، اشاعت العلوم سے، کہ ایک ایک لفظ کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ مختصر انداز میں ایک تفسیر لکھی گئی ہے، تو آپ نے ایک کتاب ایسی اپنے اشاعت العلوم سے چھپوائی۔ اس کے علاوہ اس وقت مساجد میں جو امام ہوتے تھے، وہ امام عام طور پر باپ دادا سے چلے ہوئے رہتے تھے، کیونکہ اسلامی سلطنت کا زمانہ تھا۔ والد امام تھے تو بیٹے امام، بیٹے امام تھے تو ان کے بیٹے امام، اس طرح امامت ایک گویا کے جاگیر بن گئی تھی۔ لیکن شرائط امامت، قرآن پاک کی تلاوت کی صحیح ترتیل و تجوید سے ناواقف لوگ بھی امام بن گئے تھے۔ تو بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ حکم جاری فرمایا کہ کوئی اس وقت تک امامت کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جامع نظامیہ سے تجوید کا امتحان دے کر سند حاصل نہ کرے۔ تو آج بھی جامع نظامیہ سے سالانہ سینکڑوں لوگ تجوید کا امتحان دیتے ہیں، علماء بھی دیتے ہیں، ائمہ بھی دیتے ہیں، عوام بھی امتحان دیتی ہے، اور بہت سارے پرانے لوگ ہیں جو تجوید کا امتحان جامع نظامیہ سے دے کر اپنے پاس سند رکھتے ہیں۔ جامع نظامیہ کے سند کی بات آئی ہے تو پھر یہ بھی آپ سماعت کر لیجئے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے جب جامع نظامیہ قائم فرمایا تو وہاں سے فارغ ہونے والے جو فاضل عالم بن کر طلبہ فارغ ہوئے ہیں، نکلے ہیں، ان کو شایع اور سند دینے کا موقع آیا، ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، تو جن کے حوالے سندیں کی گئی تھی، ایک بزرگ تھے حضرت شرف الدین رودولوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ رودولوی کیا ہے؟ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اس سلسلے میں ایک بڑے بزرگ گزرے، حضرت عبدالحق رودولوی رحمۃ اللہ علیہ، انتہائی صاحب کرامت بزرگ ہے۔ تو اس مقام کے رہنے والے یہ بزرگ تھے، تو ان کے حوالے کیا گیا تھا، تو وہ بزرگ خواب دیکھتے ہیں کہ کل سندیں دی جانے والی ہیں۔ آج رات وہ خواب دیکھتے ہیں، ہمارے آقا رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں ان سے کہ کل جو سندیں طلبہ میں تقسیم کی جانے والی ہیں وہ سندیں لاؤ۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ میں ان پہ دستخط کرنا چاہتا ہوں۔ تو جامع نظامیہ کی سند کوئی عام سند نہیں ہے، یہ سرٹیفکیٹ وہ سرٹیفکیٹ ہے کہ جو جنت میں داخلہ کا سبب بنتا ہے، قبر و حشر میں کام آنے والی سند ہے۔ آج لوگ سمجھ رہے ہیں جامعہ کی سند ملے تو کیا ہوتا، کیا گورنمنٹ کی نوکری ملے گی؟ ہم کیا کریں سرکاری نوکری لے کر؟ ہم سرکاروں کے
حاصل کرنے والے، سند حاصل کرنے والے لوگوں کو ملتی ہے۔ ہم کو دوسرے کسی سرکار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور معزز حاضرین، یہاں سے ایک بات کا خلاصہ ہو جانا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جامعہ نظامیہ صلح کلی ہے، بات چل رہی ہے آج کل، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ صلح کلی کا مطلب سب کو صحیح بولنے والے، یہ تمہاری بدگمانی ہے۔ جو سمجھ رہے ہیں وہ ان کی بدگمانی ہے، ان کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے ان کو۔ جامعہ نظامیہ صلح کلی اگر ہوتا تو بتائیے، شیخ الاسلام بانی جامعہ اور جامعہ سے فارغ ہونے والے ہر عالم کا اور جامعہ سے فارغ ہونے والے ہر فاضل کا عقیدہ وہی ہے جو شیخ الاسلام کا عقیدہ ہے۔ شیخ الاسلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر تحریر فرمائی، شیخ الاسلام نے سرکار کی نورانیت پر تحریر فرمائی اور سرکار کے بے مثال ہونے کو ثابت فرمایا، سرکار کی شفاعت کے قائل۔ جو اہل سنت کے عقیدے ہیں وہ بانی جامعہ کے عقیدے ہیں، اور جو عقیدے بانی جامعہ کے ہیں وہ سب عقیدے جامعہ سے فارغ ہونے والے لوگوں کے بھی عقیدے ہیں۔ اگر کوئی بانی جامعہ کے جیسا عقیدہ نہیں رکھتا لیکن جامعہ نظامیہ کی سند اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کو خود جامعہ نظامیہ بھی سنی نہیں کہتا، اس کو جامعہ نظامیہ بھی خود سنی نہیں کہتا، کیونکہ سند کی باطنی فضیلت، باطنی مقام جیسا ہے، ظاہر میں بھی اس کا ویسا مقام ہے۔ تو وہ ظاہری سند حاصل کرنے کے لیے بعض مطلب پرست بھی آ کر امتحان دے دیتے ہیں، تو وہ مطلب پرست اگر اپنی دنیا سنوارنے کے لیے جامعہ کی سند لے لیتے ہیں تو پھر ان سے جامعہ کا کیا تعلق؟ وہ دنیا سنوارنے کے لیے جامعہ سے سند لیے ہیں، وہ آخرت بنانا نہیں چاہتے۔ تو شیخ الاسلام کا جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، وہی عقیدہ جامعہ نظامیہ کے ہر فارغ کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ اب پھر یہ بات کہ صلح کلی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دراصل جامعہ نظامیہ کی عظمت اور وہاں کے علماء کی شان دیکھ کر حسد اور جلن کے مارے لوگوں کی کہنے والی باتیں ہیں، ورنہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معزز حاضرین، حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کی ذات پاک سے متعلق جو واقعات ذکر میں آئے ہیں تو ان میں ایک سند مبارک کا بھی واقعہ ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام کی ولادت کا جو واقعہ بیان کیا گیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لا کر بشارت دے رہے ہیں کہ اے خدا کے ولی کی ماں، بشارت ہے تمہارے لیے، تمہاری پیٹ سے، تمہاری بطن سے ایسے ولی دنیا میں جلوگر ہونے والے ہیں کہ جن کے ذریعے ایک عالم میں اسلام کا نور پھیلے گا۔ حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک تشریف لے گئے، آپ نے کل 4 حج فرمائے، 4 حج فرمائے، اور تیسری مرتبہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، تیسری بار جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہیں رہنے کے ارادے سے تشریف لے گئے۔ اس درمیان میں آپ مدینہ پاک میں قیام فرما ہوئے تقریباً 4 سال، 4 سال مدینہ پاک میں رہے۔ یہاں کیا تھا؟ یہاں آپ کی علمی شان تھی، مقام و مرتبہ تھا، عزت تھی، شہرت تھی، ساری دنیا کی چیزیں آپ نے چھوڑ دی، اللہ کے حبیب کے قدموں میں رہنے کے لیے چلے گئے۔ مگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا کر فرمایا حضور شیخ الاسلام سے کہ جاؤ ملک دکن کی طرف، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ ایک دن یہ بات ہوئی، دوسرے دن ہوا، تیسری مرتبہ بھی ہوا، تو آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے، تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ سرکار کے حکم کی تعمیل کیجئے، اللہ کے حبیب جو فرماتے ہیں اس پر عمل کیجئے۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے مدینہ پاک سے ملک دکن حیدرآباد کو تشریف لائے اور یہاں پر آپ نے علمی خدمات کا چرچا کیا۔ معزز حاضرین، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں قیام کے درمیان میں ایک کتاب تحریر فرمائی، انوار احمدی۔ حاضرین، آج خاص طور پر یہ بات میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جامعہ نظامیہ کے لوگ اور جامعہ نظامیہ کے علماء وہاں بھی دیوبندیوں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ غور کریں، دیوبندیوں نے جو گستاخیاں کی، ان گستاخیوں کا ایک ایک لفظ کے ساتھ شیخ الاسلام نے اپنی کتابوں میں جواب دیا ہے۔
انوار احمدی میں خاص طور پر حضرت شیخ الاسلام نے سرکار عالم علیہ السلام کی سماعت کہ سرکار سنتے ہیں اس پر، اللہ کے حبیب غیب جانتے ہیں اس پر، اللہ کے حبیب کو رب نے اختیار عطا فرمایا اس پر، کئی ایسی بحثیں اہل سنت کے عقائد کے متعلق آپ نے تحریر فرمائی، اور ایسا تحریر فرمایا کہ ایک ایک اعتراض کا اس میں جواب آپ نے عنایت فرمایا۔ اور جو گستاخی کرنے والے ہیں تو گستاخی کرنے والوں کی عبارتیں تک آپ نے لکھ دی اور ان عبارتوں کا حرف حرف کے ساتھ جواب عطا فرمایا۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے وہابی اور دیوبندیوں کے بد اعتقادی اور ان کے گمراہیوں کا جواب دیا، اور جامع نظامیہ کے فارغین اس آپ کی تحریرات کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جامعہ کے فارغین صلح کلی ہو؟ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ اگر کوئی سرکار کی خدمت میں ادنا سی بے ادبی بھی کرتا ہے، میں ایک بات کی وضاحت کروں گا، دوسرے علماء نے لکھا اگر کوئی سرکار کی خدمت میں بے ادبی کرتا ہے تو وہ کافر ہے، سرکار کی خدمت میں بے ادبی کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور یقیناً حق ہے۔ مگر شیخ الاسلام نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں انوار احمدی میں ادنا سے بے ادبی کرنے والا واجب القتل ہے، اس کو زمین پر رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اب وہ اس کو کافر کہو مشرک کہو جو کہتے بعد میں کہو، جو تھوڑی سی بے ادبی بھی سرکار کی خدمت میں کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے، اس کو تو قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں لیکن یہ قتل کرنے کا ذمہ عوام کے حوالے نہیں ہے، اب کوئی بھی اٹھے گا قتل کرنے کی بات کرے گا، یہ سب بیوقوفوں کی باتیں ہیں۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین اگر بے ادبی کرتے تو کوئی بھی صحابی اٹھ کے کسی کو قتل نہیں کر دیتے تھے جب تک کہ سرکار کی اجازت نہ ہوتی۔ تو جو کام بھی کیا جاتا ہے امیر حاکم کے حکم پر کیا جاتا ہے، تو بہرحال اس کی ذمہ داری سلطنت حکومت کے حوالے ہوتی ہے، ذمہ دار حضرات کے حوالے ہوتی ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہمارے شیخ الاسلام نے تو گستاخ رسول کو واجب القتل لکھا ہے، ہم یہ نہیں کہتے وہ کافر نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا بحث کریں گے، وہ تو زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ تو سانس لینے کے قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ سرور کائنات کی شان میں اس نے جو بے ادبی کی ہے۔ اب بولیے جامع نظامیہ صلح کلی ہے؟ کون کہتا ہے صلح کلی ہے؟ کہنے والوں کو عقل نہیں ہے۔ اجی جناب کچھ کہنے سے پہلے پڑھ لیجیے ہمارے اکابر کی کتابیں، ہمارے شیخ الاسلام نے کیا لکھا اور ان کے شاگردوں نے کیا لکھا۔ آج تک ہمارے جامع نظامیہ کے علماء ہمارے اساتذہ یہی کہتے ہیں۔ تو بہرحال معزز حاضرین، حضور پاک علیہ السلام نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے شیخ الاسلام کو ملک دکن کی طرف بھیجا، اور مدینہ پاک میں جو کتاب آپ نے تحریر فرمائی میں اس کے متعلق عرض کر رہا تھا، انوار احمدی۔ انوار احمدی ایسی بے مثال کتاب ہے، اس کتاب کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیز میں یہ کتاب موجود ہے، اور ایسی بے مثال کتاب ہے کہ سرکار کی سیرت پاک میں اس کتاب کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق جو لکھا جاتا ہے، عام طور پر سیرت لکھنے والے لوگ سرکار کی سیرت کو ہسٹری کے طور پہ لکھتے ہیں، کوئی بڑی شخصیت کی جو زندگی ہوتی ہے ہسٹری کے طور پہ عام طور پہ لکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام نے سرکار کی سیرت کو تاریخ کی حیثیت سے نہیں لکھا، سرکار کی سیرت کو حضرت بانی جامعہ نے سرکار کی محبت اور عظمت کی حیثیت سے لکھا۔ حضور کی محبت کتنی ضروری ہے اور آپ کی تعظیم بجا لانا کتنا ضروری ہے، اس طرح کے موضوعات کو آپ نے اس کتاب میں جمع فرمایا۔ تو سیرت پر مشتمل ایک بے مثال کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے بارے میں جامع نظامیہ کے بانی جامعہ کے یوں کہیے کہ پوترے شاگرد کے شاگرد حضرت رئیس المفسرین علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ جامع نظامیہ کے وہ شیخ الجامعہ بھی تھے اور صدر الشیوخ بھی رہے۔ آپ فرماتے ہیں
مدینہ پاک میں انوار